کربلا کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، ایک ایسا دردناک حادثہ ہے جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے 10 محرم یعنی 61 ہجری۔ وہ دن تھا جب کربلا کا دردناک منظر سامنے آیا۔ ہمارے رسول کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ان کے تمام خاندان سمیت کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ آخر کربلا کی جنگ کیوں ہوئی اور کیا وجہ تھی کہ رسول کے نواسوں کے ساتھ ان کے پورے خاندان کو اس جنگ میں شہید کیا گیا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانیں۔ امام حسین کی پیدائش 1626 عیسوی میں مدینہ شریف میں ہوئی، وہ جگہ جہاں اللہ اور ہمارے رسول کا گھر تھا۔ آپ کا نام امام حسین آسمانوں سے بھیجا گیا تھا۔ آپ ایک بے حد نیک اور سچے تھے۔ آپ نے اپنی ساری دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی نیکی اور عبادت کا راستہ چنا۔ 1632 عیسوی میں اللہ کے رسول پردہ کر گئے۔ اس سمے آپ کی عمر زیادہ نہ تھی۔ اس وقت سول وار ہوئی تھی جو علی اور یزید کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں علی کو نماز کے دوران شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد امام حسین کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بننے کے لیے مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، اس لیے آپ نے خلافت معاویہ کو دے دی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خود کو خلیفہ بنا لیا۔ خلیفہ بننے کے بعد اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا۔ عام لوگوں کی زندگی موت سے بدتر ہونے لگی۔ یہ سب دیکھ جگہ جگہ سے امام حسین کے پاس مدد کی گزارش بھیجی گئی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ جیسے پاک سرزمین پر جنگ ہو، اس لیے آپ مکہ سے باہر چلے گئے۔ یزید ہر وہ کام کیا کرتا تھا جو اسلام کے خلاف تھا، اور یہی وہ کارن بھی بنا جس سے امام حسن یزید کے خلاف کھڑے تھے۔ عراق کے تمام شہر امام حسین کو بہت مانتے تھے۔ انہی شہروں میں سے ایک شہر کوفے بھی تھا، جہاں سے آپ کو مدد کی گہار زیادہ لگائی گئی تھی۔ وہاں کے لوگ آپ کو اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفے کا جائزہ لینے بھیجا۔ عقیل نے کوفے کا پورا جائزہ لیا اور آپ تک خبر بھجوائی کہ یہاں کی حالت بہت اچھی ہے اور تمام لوگ آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ مگر یزید کو یہ پہلے معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ امام حسن کا ساتھ چاہتے ہیں اس کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے۔ یزید نے کوفے کے لوگوں پر قہر ڈھانا شروع کر دیا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور کوفے کے لوگوں کو ڈرایا کہ جس نے بھی امام حسن کا ساتھ دیا اسے مار دیا جائے گا۔ جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ کھڑے تھے آج وہی لوگ ڈر سے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حالت ایسی ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کو چھپنا پڑا، مگر یزید نے انہیں ڈھونڈ کر انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین کو جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں تو آپ اپنے 72 سپاہیوں کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر یزید کو آپ کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ایک لشکر بھیجا آپ کے پاس۔ امام حسین 72 سپاہیوں کے ساتھ کوفے میں ایک جگہ ٹھہرے جہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا۔ ایسی جگہ جہاں پانی کی ایک بوند نہ تھی، گرم ریگستان اور دھوپ کی روشنی ایسی مانو جلا دے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی جگہ جہاں کربلا کا دردناک منظر ہوا۔ یزیدیوں نے آپ کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے یزیدیوں سے پانی مانگا، مگر دھوکے باز یزیدیوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بچے، بھتیجے اور 72 سپاہی جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ آخر میں آپ نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی طرف سے کئی سپاہی جنگ میں گئے، کتنوں کو قتل کر شہید ہو گئے۔ اسی بیچ حضرت بن قاسم جو محض 13 سال کے تھے جنگ میں جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ یہ آپ کے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی، اس لیے آپ نے حضرت بن قاسم کو جنگ میں جانے سے منع کیا۔ تب حضرت قاسم نے اپنی تعویذ نکالی اور فرمایا، بابا نے کہا تھا جب بھی مشکل آئے اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا۔ جب آپ نے تعویذ کھولی تو اس میں لکھا تھا، جب بھی کوئی برا وقت آئے تم میرے بھائی امام حسین کا ساتھ دینا، اور پھر آپ نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت بن قاسم نے بڑی ہمت سے جنگ کی اور کتنوں کو مارا۔ جب گیدڑ کے کمانڈر نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے شیر آیا ہے تو سب کانپنے لگے۔ کمانڈر نے فوج کو کہا، اکیلے اس شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ تب حضرت بن قاسم پر ایک ساتھ تیروں کی بارش کی گئی، جس میں آپ تب بھی بہادری کے ساتھ ان گیدڑوں سے لڑتے رہے۔ ایک تیر آپ کے گردن میں لگ گئی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ عباس بن علی نے اپنے بھتیجوں کی پیاس دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا اور آپ پانی لانے کے لیے یزیدیوں کی طرف بڑھے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں تو سارے گیدڑ کانپنے لگے، کیونکہ یزیدیوں میں کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے حضرت حسین کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، جسے آپ کو علمدار کہا گیا۔ آپ ان کے بیچ جا پہنچے اور پانی لینے لگے۔ جب آپ پانی لے کر آ رہے تھے یزیدی گیدڑوں کی طرح چھپ کے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ پانی لے کر بڑھے گیدڑوں نے چپ کر آپ پر حملہ کیا۔ ایک تیر پانی کے تھیلے میں جا لگا جس سے پانی گرنے لگا اور تبھی آپ کے ہاتھ پر ظالموں نے وار کر آپ کا ہاتھ شہید کر دیا اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ یزیدیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ گیدڑ تو گیدڑ ہی ہوتا ہے، دھوکے بازی تو یزیدیوں کے نس نس میں بسی تھی، اس لیے وہ سب کو دھوکے سے شہید کرتا گیا۔
کربلا کی اس جنگ میں آپ نے اپنے بھائی بھتیجے یہاں تک کہ اپنے بیٹے علی اصغر تک کو کھو دیا تھا۔ علی اصغر جو صرف 6 مہینے کے بچے تھے پیاسے تڑپ رہے تھے۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے یزیدیوں سے پانی مانگا مگر بے رحم یزیدیوں نے پانی تک نہ دیا۔ اسی بیچ یزیدیوں کے جھنڈ میں ایک گیدڑ نے چھپ کر آپ کے بیٹے پر 3 گٹھوں کی تیر کا وار کیا اور تیر علی اصغر کے گردن میں جا لگی اور آپ کو اپنے بابا کی گود میں شہادت نصیب ہوئی۔ امام حسین کے کافی سپاہی شہید ہو چکے تھے، صرف خاتونوں کو چھوڑ کر۔ آپ نے خود ہی جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی تلوار کے ساتھ یزیدیوں سے جنگ کرنے نکل پڑے۔ سارے گیدڑ ڈر سے کانپنے لگے۔ کسی یزیدی میں طاقت نہ تھی آپ سے لڑنے کی۔ آپ یہ جنگ بھوکے پیاسے کر رہے تھے۔ جب کمانڈر نے دیکھا کہ وہ امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے حکم دیا سب کو ایک ساتھ حملہ کرو، مگر تب بھی آپ کو ہرا پانا مشکل تھا۔ جنگ کے بیچ میں آپ نے دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ جنگ کے بیچ میں نماز ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے سجدے میں سر جھکایا، گیدڑوں نے اپنی دھوکے بازی کا ثبوت پھر ایک بار دیا اور آپ کو سجدے میں ہی شہید کر دیا۔ بدنصیب یزیدی آپ کو شہید کر کر خوش ہو رہے تھے اور آپ کے ساتھ تمام سپاہی کے سر کو ایک ریک پر سجا کر رکھ رہے تھے۔ یزیدی آپ کے خیمے میں پہنچے جہاں آپ کی دونوں بہنیں حضرت زینب اور حضرت کلثوم موجود تھیں۔ سب کو قید کر دمشق لے جایا گیا۔ ان میں کئی بچے اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ یزیدی سب کو خوشی سے بتا رہے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے، مگر 1400 سال بعد بھی مرتبہ ہمارے حسین اور ان تمام شہیدوں کا اونچا ہے جنہوں نے کربلا کی جنگ میں اللہ کے لیے خود کو قربان کیا۔ محرم میں اس دردناک واقعے کو یاد کر کے ہمیں خود میں بدلاؤ لانا چاہیے، نہ کہ ڈھول بجانا چاہیے۔ ڈھول تو یزیدیوں نے بچایا تھا اپنی ناکامیابی کا، ہمارے حسین نے تو شہادت دی تھی۔ امام حسین اللہ کے گھر سے تھے، آپ چاہتے تو اللہ سے مدد مانگ سکتے تھے مگر آپ نے اللہ کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے جو بھی حالت ہو، ہمیں نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں کیونکہ وہ بے شک سب دیکھ رہا ہے اور آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔